إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد قل إن زللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب قل إنما أعظكم بواحدة رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں کو کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے یا زیادہ سے زیادہ دو بیٹھ کر جو میں کہتا ہوں نا خالی ذہن ہو کر اس پہ ذرا غور و فکر کرو ما بصاحبکم من جنہ اور جو تمہارا ساتھی ہے نا یہ دیوانہ نہیں ہے یہ خبتی نہیں ہے
ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں جو ہمہ وقت تمہاری بھلائی کے لیے باغ دوڑ کرتا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے سوچتا رہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ فَهُوَ لَكُمْ، تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے پاس ہی ہے، میں نے کچھ نہیں لیا۔ ان اجری الا اللہ، یہ جو میں تغو دو کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اس کی جو اجرت ہے، اس کا جو معاوضہ ہے نا، وہ میرے رب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ اس میرے معاوضے میں سے کچھ رہ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ مالک جو ہے نا، وہ ہر ایک پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ رب ذوالجلال جو ہے نا، وہ حق کو باطل کے اوپر ڈال دے گا، باطل پر وہ غلبہ کر دے گا اس حق کا۔ علام الغیوب، ظاہر ہے یہ اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ حق ایک دن غالب آ کر رہے گا، اور جس نے یہ کہا ہے نا، اس کا علم کوئی غیر یقینی نہیں ہے، اس کا علم تو یقینی ہے، وہ تو رازوں کو، بھیدوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ قل جاء الحق، ان سے یہ کہہ دو کہ میں تمہارے پاس جو دعوت لے کر آیا ہوں، یہ دعوت حق ہے۔ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور باطل جو ہے پہلے بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکا کبھی بھی، اور آئندہ بھی کبھی نہ کر پائے گا۔ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، تم یہ جو کہتے ہو کہ میں نے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تمہارے جعلی معبودوں کی مذمت کر کے غلطی کی ہے، میں بہک گیا ہوں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، اگر کسی جگہ پر مجھ سے تسامح ہو جائے تو یاد رکھ لو اس کا بوجھ مجھ پر ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں تو یہ میرے اس مالک کا عطا ہے، اس کی نعمت ہے کہ جس نے میری طرف وحی کر کے میری رہنمائی کی ہے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، وہ سننے والا ہے اور بڑا قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اے مخاطب، اگر ان حالات کو آپ دیکھ لیں جن حالات سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، اگر تمہیں ان حالات کا مشاہدہ ہو جائے
تو یاد رکھ لو جب تم ان حالات کا مشاہدہ کرو گے فلا فوتا، پھر تم بھاگ نہیں پاؤ گے، پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور میرے رب کی جو پولیس ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ جہاں بھی تمہارے وارنٹ گرفتاری نکلیں گے وہ فرشتہ، وہ میرے رب کا پولیس والا وہیں قریب ہوگا، وہیں پکڑ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بہت سے ایسے کام کر چکے تھے کہ جس کی وجہ سے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم، دانا، دانشور، دیانتدار، امین اور صادق کہتے تھے، جن میں سے دو تین کا تذکرہ اختصار سے کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت میں کچھ لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور جن لوگوں کے ساتھ شراکت میں کام کیا وہ اگرچہ مسلمان شروع میں نہ ہوئے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر شہادت دیتے تھے۔ 40 سال کی ایک طویل زندگی، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، نصف صدی کی بات ہے۔ 40 سال کی ایک طویل زندگی، اور اس پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ بولا۔ اس کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خون کے پیاسے تھے نا وہ بھی دیتے تھے۔ کیسر کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا نا تو اس وقت اتفاق سے ابو سفیان جو تھا نا وہ روم میں موجود تھا، اس شہر میں جو دارالحکومت تھا اس کا، اس شہر میں موجود تھا۔ کیسر نے کہا کہ بھی اس علاقے کا، مکے کے دیکھو کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو بلا کر لاؤ۔ اس سے پہلے جو ہے نا 3 جنگیں بڑی ہو چکی تھی، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ احزاب۔ چھوٹی چھوٹی تو کئی تھی، 3 بڑی ہو چکی تھی۔ اس کے جو ہرکارے تھے وہ اس قافلے کو لے کے چلے گئے، اور اس قافلے کا رئیس ابو سفیان تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں مصروف نہ ہو۔ یہ سردار ہے اس قافلے کا، پہنچ گئے اس کے دربار میں، ہوئی باتیں، کئی سوالات کیے ہرقل نے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے تم میں 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، بتاؤ اس نے اس عرصے میں کبھی جھوٹ بولا؟ اور ابو سفیان نے نہ چاہتے ہوئے بھی، ابو سفیان نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولا۔
تو ہرقل نے صاف کہا کہ ذرا سوچو، غور کرو کہ وہ شخص جس نے کبھی معاملات میں، کاروبار میں، رہن سہن میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی، بھلا وہ علام الغیوب کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ انسانوں کے سامنے بولا ہوا جھوٹ تو چھپ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ انسانوں کے سامنے بولا ہوا جھوٹ تو چھپ سکتا ہے، لیکن اس مالک کے سامنے بولا ہوا جھوٹ تو نہیں چھپ سکتا نا۔ اسی طرح مکے میں ظلم کا بازار گرم تھا، دن دہاڑے کمزور لوگوں کی، خواتین کی عزت لوٹ لی جاتی تھی۔ مکے کے چند شریف النفس لوگوں نے ایک سوسائٹی بنائی جو اصلاحی سوسائٹی تھی، جس میں حکیم بن حزام جیسے مفکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر، جو اس کے بعد بہت جلد فوت ہو گئے، اس کمیٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اس سوسائٹی کا کام تھا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا۔ جو درندے کمزور لوگوں کی، عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے، ان کو اس ظلم سے روکنا۔ مکے کی بستی میں رہنے والے نادار محتاج لوگوں کی مدد کرنا، یہ اس کمیٹی کا کام تھا، اور اس پر بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت داد تحسین پیش کرتے تھے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل ہوئی اور حجر اسود کو رکن یمانی میں، یہ دونوں رکن جو ہے نا یمانیان کہلاتے ہیں، جو اپنی اصل جگہ پر قائم ہے نا، تو رکن یمانی پہ رکھنے کی باری آئی تو تنازع کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانشمندانہ، نہایت حکیمانہ فیصلہ کیا کہ اس کی مثال شاید دنیا میں نہ ملے۔ اور یہ وہ واقعات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، حکمت، دانشوری، باعقل، شعوری پر دلالت کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ما بصاحبکم، بھی ذرا سوچو تو صحیح، جو اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دیتا رہا ہے، جس کا بچپن بے داغ، جس کی جوانی میں دیوانگی نہیں تھی، وہ بلا بڑھاپے میں قدم رکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، ما بصاحب۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا یا صباح، یا صباح۔ یہ عربی میں ایک ناگہانی وقت پہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہ نعرہ ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیا خطرہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو، یہ راستہ قدم بقدم خطرات سے بھرا ہوا ہے، اور مجھے رب ذوالجلال نے تمہیں اس راستے سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اس راستے پہ بڑے خطرناک موڑ ہیں،
اور وہ خطرناک موڑ بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، مجھے ان موڑوں سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور جن پتھر کے مجسموں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے بارے میں تمہارے یہ عقیدے بن چکے ہیں کہ پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ گئی تو پھر یہ ہماری شفاعت اور سفارش کرتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھ لے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ یہود سے شروع ہوا، یہود کو تباہ کیا، عیسائیت کو تباہ کیا، مکے اور عرب کے مشرکوں کو اس عقیدے نے تباہ کیا، اور آج بھی یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں بھی موجود ہے۔ اور اس عقیدے نے بے عملی کی راہ کھول دی، اور یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ دو ساتھیوں کا تذکرہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، اور ان میں سے ایک ساتھی کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، میرا یقین ہے قیامت نہیں آئے گی، وَلَئِن رَدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر آ گئی اور مجھے میرے رب کے سامنے پیش ہونا پڑ گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں اس دنیا سے زیادہ اچھے مقام کو حاصل کر لوں گا۔ آج بھی یہی عقیدہ نہیں ہے؟ اگرچہ قولاً قیامت کا انکار نہیں ہے، لیکن عملاً قیامت کا انکار موجود ہے۔ سر عام بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، کلمہ پڑھنے والے کی شفاعت کر دے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ظاہر ہے اس عقیدے نے بے عملی کا دروازہ نہیں، بے عملی کا فاٹک کھول دیا ہے۔ اس لیے جب یہ ضمانت مل جائے کسی کو کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں دنیا میں کچھ بھی کر لوں، کسی بھی جرم کا ارتکاب کر لوں، عبادت میں سے کچھ نہ کروں، بس میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ پیر فقیر جن کے ہاتھوں پہ میں نے بیعت کر رکھی ہے، جن کو میں نذرانے دیتا ہوں، یہ میری شفاعت کر دیں گے۔ اگر کسی شخص کو سال میں ایک بار چند ٹکوں کے عوض جنت ملنے کی یقین دہانی کروا دی جائے، وہ بھلا دسمبر جنوری کے مہینوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کیوں آئے گا؟ وہ گرم بستر کیوں چھوڑے گا؟ وہ جون جولائی کے گرمی کے مہینوں میں سورج کی تپش میں مسجد کا رخ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اسے تو ضمانت دے دی گئی ہے کہ بس تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، تو کیوں ایسا کرے گا؟ فرمایا قل انما اعظکم، لوگوں سن لو، میں تمہیں ایک بات کی، اعظکم بواحدہ، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم نے میری دعوت سن کر
اسے اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف سمجھ کر میری اس عبادت کو روکنے کے لیے جو ندوہ قائم کر لیا ہے اور جس میں بیٹھ کر تم یہ گٹھ جوڑ کرتے ہو، یہ مشاورت کرتے ہو کہ اس دعوت کو روکا کیسے جائے، کاش کہ یہ گٹھ جوڑ چھوڑ دو، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، اکیلے اکیلے، زیادہ سے زیادہ دو ہو کر بیٹھ کر ذرا سوچو کہ میں کون سی ایسی بات ہے جو میں نے فطرت کے خلاف کہہ دی ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں مظلوموں کی مدد کرو، بھلا بتاؤ اس میں کیا جرم ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں سچ بولو، سوچو اس میں کیا جرم ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں معاملات میں دیانتداری سے کام لو، بتاؤ اس میں کون سی خطا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جھوٹی امیدیں چھوڑ کر اپنی عملی زندگی میں داخل ہو کر اپنے مالک کو راضی کر لو، ورنہ آگے ہر موڑ پہ بڑے بڑے خطرات موجود ہیں۔ بھلا بتاؤ اس میں کون سی جرم کی بات ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح بیٹھ کے۔ اور یہ حقیقت ہے جو کہا، قرآن نے کہا، بڑی حقیقت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے تقریر سنی اور چلے گئے، اس کا اثر ہے مگر وقتی، لیکن اب تو وقتی اثر بھی نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں، میں ہر جمعے آتا ہوں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، فلاں مرکز میں فلاں صاحب جمعہ پڑھائیں گے، فلاں میں فلاں پڑھائیں گے، اور لوگ جو ہیں کانوں کا مزہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب تو وقتی سوچ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وقتی سوچ تو ہے اس میں، لیکن وقتی سوچ کا فائدہ نہیں ہے۔ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن کی دعوت، کبھی صبح سحری کے وقت اٹھ کر ذرا رات کی تاریکی میں بچوں سے الگ ہو کر، بستر سے الگ ہو کر یہ سوچئے، میں بھی سوچوں کہ میں نے اس جمعے میں کیا کہا تھا، اور آپ بھی سوچیں کہ ہمیں بتایا کیا گیا تھا۔ میرے بھائی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور اگر ہم اس کو کانوں کا مزہ سمجھتے رہے، آپ جو بھی کر لیں، معاشرہ نہیں بدلے گا، فرد میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، اکیلے اکیلے اور دو بیٹھ کے ذرا تدبر کر لو کہ کہا کیا گیا ہے، اور جو تم مجھ پر الزامات لگا رہے ہو وہ تم پر واضح ہو جائیں گے۔ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں آخر جنون والی بات ہے کون سی، جو کہا جا گیا ہے وہ غلط ہے کیا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ جو ہم جمعے میں سنتے ہیں، تنہائی میں کبھی 10-15 منٹ بیٹھ کر سحری کے وقت سوچ لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کانوں کے سواد کے لیے اور یا جز وقتی سکون کے لیے کیا، تو یہ پاکستان بنے کو 75-76 برس ہو چکے ہیں۔ 2 قدم، سچ کہہ رہا ہوں، یقین جانو رونا آتا ہے،
2-4 قدم پیچھے گئے ہیں ہم، غلط تو نہیں کہہ رہے، 2-4 قدم ہم پیچھے گئے ہیں، 1 قدم آگے نہیں بڑھے۔ ایک بزرگ عالم کہا کرتے تھے کہ آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں کہ جب ہندوستان میں تھے تو مسلمان ہندوؤں اور سکھوں اور ڈوگروں کو اپنی مسجد کے سامنے سے باجا لے کر ڈھول ڈمکا لے کر گزرنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو خون ریز لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ میرے والد صاحب بنایا کرتے تھے، لیکن اب پاکستان بنا ہے، مسجدوں کے سامنے سے یہ ڈھول ڈمکے باجے گزرتے ہیں، ہے کسی میں جرت؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان میں جو حرام چیزیں تھی باجے گاجے، یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔